بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی یہ کہانی جس مجبور باپ کی ہے، وہ کہانی سن کے آپ لوگوں کو اس بات پہ یقین ہو جائے گا کہ ایک باپ تو 7 بیٹوں کو مل کے پال سکتا ہے، لیکن 7 بیٹے ایک باپ کو مل کے نہیں پال سکتے، اور ایسا ہمارے اسی معاشرے میں ہوتا ہے۔ لیکن اس کہانی کا ایک اور ہی بہت خطرناک پہلو ہے، جس کے بارے میں سن کے شاید آپ لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ کون سی اولاد اپنے باپ کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے، لیکن جب آپ سنیں گے تو آپ کو بھی یقین ہو جائے گا۔ یہ کہانی میرے چچا کی ہے جو میرے باپ کی جگہ تھے، اور ان کے سارے بیٹے میرے بہت اچھے دوست تھے۔ ہم لوگ اوپر تلے کے مکان میں رہتے تھے، لیکن ایک رات چچا ہمیں مل نہیں رہے تھے۔ وہ لوگ ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو میں بھی ساتھ ہو لیا کہ یار میرا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے۔ ہم لوگ پولیس اسٹیشن چلے گئے، کیونکہ جہاں تک ان کو تلاش کر سکتے تھے وہاں تک کر لیا۔ وہ تو ادھر نہیں تھے۔ جو پولیس اسٹیشن گئے تو چاچا تو وہیں پر موجود تھے، لیکن جب ہم نے انہیں کہا کہ ساتھ چلو تو انہوں نے ایک عجیب سی بات کر دی۔ اتنی عجیب بات کہ تھوڑی دیر بعد ان کے سارے بیٹوں کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا اور کہا کہ تم لوگوں کے اوپر ایک بہت ہی سنگین جرم کا الزام ہے جو جلد ہی ثابت ہو جائے گا۔ اب تم لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ چاچا نے رپورٹ کروائی تھی، لیکن ایک باپ اپنے بیٹوں پہ رپورٹ کیوں کروائے گا؟ اور رپورٹ میں ایسا کیا لکھا تھا کہ پولیس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ ان لوگوں کو پکڑ لیا؟ میرا نام تو نہیں تھا اس میں، اس لیے مجھے چھوڑ دیا گیا۔ میں چاچا کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ تو اپنے بیٹوں پر جان دیتے تھے، ان کی بڑی بڑی غلطیاں معاف کر دیتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں، لیکن اب جو انہوں نے غلطی کی ہے وہ میں معاف نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ کیا کیا ہے انہوں نے؟ تو انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں بھی حیران رہ گیا، اور میں نے بھی بیان دیا کیونکہ میں بھی جانتا تھا کہ یہ سب اپنے ہی باپ کے ساتھ۔ میرا نام رحمت ہے اور میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ وہ ہمارے خاندان کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ میرا ایک چاچو تھا جس کا نام برکت چاچا تھا، وہ اب ہمارے باپ کی جگہ تھا۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی اور 7 بیٹے تھے۔ ہم لوگ کوئی جدی پشتی امیر لوگ نہیں تھے، وہی مڈل کلاس گھرانہ، چھوٹی سی زندگی، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ترسنا اور بس 2 وقت کی روٹی کھانا اور زندگی کو اسی طرح گزار دینا کہ جیسے بس جو ہے کافی ہے۔ میرے چاچی باتیں ہوتی رہتی تھی اور مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے ساتھ کزن تھے اور جو مجھ سے عمر میں بڑے تھے، کیونکہ چاچو کی شادی پہلے ہوئی تھی اور میرے باپ کی شادی بعد میں، اور میں شادی کے بہت وقت کے بعد پیدا ہوا۔ میرا باپ اس دنیا میں نہ رہا تو برکت چاچا ہی اب میرے لیے سب کچھ تھا، کیونکہ میری ماں تو پہلے ہی اس دنیا میں نہ تھی اور برکت چاچا کی بیوی بھی آج اس دنیا سے چلی گئی۔ جب وہ اس دنیا سے گئی تو برکت چاچا کسی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ میرے بابا نے تو کبھی میری ماں کی عزت نہیں کی، لیکن میرے برکت چاچا نے پورے خاندان میں یہ بات مشہور کی تھی اور یہ مثال قائم کی تھی کہ مرد کو رن مرید ہی ہونا چاہیے، کیونکہ رن مرید مرد ہی کامیاب ہوتا ہے، اور اللہ کو بھی رن مرید مرد ہی پسند ہے۔ تب قائم کی تھی کہ مرد کو رن مرید ہی ہونا چاہیے، کیونکہ رن مرید مرد ہی کامیاب ہوتا ہے، اور اللہ کو بھی رن مرید مرد ہی پسند ہے۔ تبھی تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا اور وہ بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اور اس نے اسے 7 بچے بھی تو پیدا کر کے دیے تھے، 7 بیٹے اور ایک پھول سی پیاری بیٹی۔ وہ اس دنیا سے چلی گئی تو چاچا بڑا پریشان ہو گیا۔ اس کی بیٹی بھی اس دنیا میں تھی اور ہم لوگ اوپر تلے کے مکان میں رہتے تھے۔ وہ لوگ نیچے رہتے تھے اور ہم اوپر، کیونکہ وہ لوگ زیادہ تھے اور میرا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ماں بھی اس دنیا میں نہ تھی تو باپ بھی چلا گیا اور کوئی اور بہن بھائی بھی نہ تھا۔
مجھے تو برکت چاچا نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم نیچے ہی آ کے رہا کرو، مطلب کہ اوپر علیحدہ سے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے کزن نے کہا کہ ایک طرف آپ سلمیٰ اور اس کی شادی کی باتیں کرتے ہیں، پھر ان کو ایک ہی گھر میں رکھیں گے، یہ کچھ مناسب نہیں ہے۔ ابھی کوئی رشتہ بھی طے نہیں ہوا، جب کوئی رشتہ طے ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، تو پھر اپنی بیوی بنا کے اسے اوپر والے پورشن میں لے جائے، لیکن اس کے بغیر یہاں پہ اس طرح رہنا اچھا نہیں لگتا۔ میں بھی اکیلا رہنے والا آدمی تھا، میں نے بھی کہہ دیا کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، ویسے بھی ابھی میری پڑھائی بھی چل رہی تھی اور نوکری بھی، میں پورا دن گھر سے باہر ہوتا تھا، بس ایک رات ہوتی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے چاچا کے پاس آ کے بیٹھ جاتا، ساتھ ساتھ ان کے پاؤں دباتا اور دن بھر کی رودات سنا کرتا تھا۔ سلمیٰ مجھ سے دور دور ہی رہتی تھی اور میرے سامنے نہیں آتی تھی، مجھے بھی اچھا لگتا تھا، لیکن ابھی ان کی بیوی کو گئے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ جلد ہی نکاح کی رسم کر دیں گے۔ اتنے تھی صرف پوزیشن ہی بدلنا تھا، اس کے لیے بھی آسانی ہوتی اور وہ بھی بہت خوش رہتی۔ ویسے جس طرح سے اسے 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہونے کے ناطے لاڈلا ہونا چاہیے تھا، وہ ایسی بالکل بھی نہ تھی۔ اس کے بھائی اس کے ساتھ بالکل بھی لاڈ نہیں کرتے تھے۔ میرے گھر کو راستہ ان کے گھر سے ہو کے ہی گزرتا تھا، اور ایک دن گھر میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ کچھ عورتیں اور کچھ مرد بیٹھے تھے جن کے سامنے بڑی عزت سے چائے پانی رکھا جا رہا تھا، پر وہ کون تھے میں جانتا نہیں تھا۔ خیر میں نے بھی سلام کیا اور میں اوپر چلا گیا۔ شام ہوئی تو نیچے آیا کہ چلو چاچا کے پاس تھوڑی دیر بیٹھوں گا، پر پتہ چلا کہ وہ گھر پہ نہیں تھے۔ میں نے پوچھا کہ اس ٹائم کہاں چلے گئے؟ اس ٹائم تو کہیں نہیں جاتے، تو کہنے لگے کہ بس کہیں گئے ہوں گے، ہمیں کیا پتا کہ وہ کسی کو بتا کے تھوڑی جاتے ہیں۔ چاچا جب واپس آئے تو اکیلے کہیں نہیں جاتے، تو کہنے لگے کہ بس کہیں گئے ہوں گے، ہمیں کیا پتا کہ وہ کسی کو بتا کے تھوڑی جاتے ہیں۔ چاچا جب واپس آئے تو اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ محلے کے کچھ لوگ تھے، اور انہوں نے کہا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور لگتا ہے کہ ان کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ پر ہم ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور ڈاکٹر نے مرہم پٹی کر دیا۔ محلے والوں کی بڑی مہربانی تھی جو انہوں نے اتنا کرم کیا، لیکن سن کے بڑا افسوس ہوا، بہت دل جل گیا کہ چاچا کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ شاید اب وہ ساری زندگی نہیں چل پائیں گے، ویل چیئر کا سہارا لینے پڑے گا۔ میں جب ان کے پاس بیٹھا تو افسوس کرنے لگا۔ وہ کہنے لگے کہ جو میرا سہارا تھی وہ تو پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی، اب مجھے مصنوعی سہاروں کی ہی ضرورت ہے۔ اپنی بیوی کی ہی بات کر رہے تھے، ایسے اوپر تلے ہی ٹوٹ رہی ہیں، اور پہلے چاچی اس دنیا سے چلی گئی، اس سے پہلے میرا باپ چلا گیا، اور اب چاچا کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ چاچا نے کہا کہ اس غم زدہ ماحول کو خوشی میں بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تیرا اور سلمیٰ کا نکاح کروا دیا جائے۔ میں نے کہا کہ پر آپ کی حالت تو… کہنے لگے کہ میں نے تو ویسے بھی کرسی پہ ہی بیٹھنا ہے، اور کون سا کل تیرا نکاح کروا رہا ہوں، جلد باز کہیں کے، بس 1 ہفتے تک کوئی اچھی سی تقریب رکھتے ہیں، جمعہ کا دن دیکھ کر اور تم دونوں کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہی ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے کی آوازیں آنے لگی۔ جب میں نیچے آیا تو مجھے میرے بڑے کزن نے کہا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے نیچے آنے کی؟ میں نے کہا کہ آپ لوگ کیوں لڑ جھگڑ رہے تھے؟ تو کہنے لگا کہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ ہمارے گھر الگ کب سے ہو گئے، جو ان کے گھر کا معاملہ اور میرے گھر کا معاملہ الگ ہو گیا۔ خیر اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ وہ ویسے بھی زبان کا تیز تھا، لیکن یہ خبر سن کے حیران رہ گیا کہ سلمیٰ کا نکاح ہو رہا تھا، میرے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ۔ اس دن جو لوگ آئے بیٹھے تھے وہ بھی اسی سلسلے میں آئے تھے، اور انہی کو رشتہ دیا تھا میرے بڑے کزن جبار نے۔ لڑکا سعودیہ میں ہوتا تھا اور یہ لوگ کسی گاؤں سے آئے تھے، یعنی کہ سلمیٰ بہت دور چلی جاتی اور نکاح کر کے ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ نکاح بھی آن لائن ہوگا اور جب لڑکا آ جائے گا تو پھر ولیمہ بھی کر دیں گے۔ میں سلمیٰ سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن جب مجھے کہا جاتا کہ اس کے ساتھ شادی ہونی ہے تو میں اسی کو اپنی بیوی کے روپ میں سوچتا
اور اتنا تو کوئی بھی سوچ لیتا ہے۔ یہ سن کے دل بیٹھ گیا اور پر سوچنے لگا کہ ان کی بیٹی ہے، ان کا فیصلہ، اور چاچا نے مجھے نہیں بتایا۔ اس کا مطلب وہ 8-10 لوگ تھے اور نکاح کی رسم کروا کے سلمیٰ کو رخصت کروا کے لے گئے۔ میں تو اس کو خدا حافظ بھی نہ بول سکا۔ رات ہوئی تو چاچا کی طبیعت کافی خراب تھی، لیکن میں ان سے ناراض تھا، اسی لیے ان سے ملنے نہیں گیا۔ میں بھی تو جوان تھا اور بیٹے جیسا تھا، اور پھر مجھ سے وعدہ کر کے کسی اور کو بیٹی دے دی تو برا تو مجھے لگنا ہی تھا۔ اب اپنی کہانی سناتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ مجھے جانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت تو میرے دل میں یہ بات نہیں آئی، اس لیے میں نے 2 ہفتے تک نیچے کا رخ ہی نہیں کیا۔ بس پچھلے دروازے سے نکل جاتا، اور پچھلا دروازہ بڑا ہی خطرناک تھا۔ سیڑھیاں نیچے تک جاتی تھی لیکن ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے مجھے چاچا نے کہا کہ وہاں سے نہ جایا کر، کہیں کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ پر اب اتنی بڑی چوٹ دل پہ جو لگ گئی تھی، اب اور کیا رہ گیا۔ لیکن ایک دن دل میں ملال اٹھا کہ نہیں، میرے باپ کی جگہ ہے اور مجھے جانا چاہیے۔ اور پھر ان کی اپنی بیٹی، ان کی اپنی مرضی، میری کون سی اس کے ساتھ منگنی ہوئی تھی۔ زبانی کلام میں بات ہوئی تھی، کزنس میں تو ایسی باتیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں۔ میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو جبار کی بیوی نے بتایا کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ پر اس ٹائم تو وہ اپنے کمرے میں ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں میں تم سے، کمرے میں نہیں ہے نا۔ میں بڑا حیران ہوا اور خیر 2-4 چکر اسی طرح لگائے۔ جب بھی رات ہوتی چاچا گھر پہ نہیں ہوتے تھے۔ یہ کسی محلے دار کی بات تو نہیں ہو رہی تھی نا، کہ جس کو میں جانتا نہیں تھا۔ میرے اپنے چاچا کی بات تھی، اور وہ اپنے بیٹوں سے زیادہ میرے ساتھ کلوز تھے، کیونکہ میں ان کے مزاج کو سمجھتا تھا، اور جب سے میرا باپ اس دنیا سے گیا میں ان کے ساتھ زیادہ ہی بات کیا کرتے تھے۔ اب رات کے 12-1 بجے وہ گھر سے باہر کیا کر رہے تھے؟ جبکہ وہ ویل چیئر پہ تھے اور معذور تھے، اکیلے کہاں باہر نکل جاتے تھے۔ ایک دن تو میں یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ صبح گھر میں آ رہے تھے۔ صبح کے کوئی 5:30 کا وقت تھا، اذان نہیں ہو رہی تھی اور میں مسجد سے گھر کی طرف جا رہا تھا، جب میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ویل چیئر کو گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ چہرے پہ عجیب سا دکھ تھا اور ہاتھ میں ایک بیگ تھا، اور گھر کے اندر چلے گئے۔ ان کے بیٹے جبار نے دروازہ کھولا تھا، اور اب میں نے سوچا کہ ان سے رات کو پوچھوں گا کہ بات کیا ہے، لیکن رات میں وہ مجھے پھر سے نہیں ملتے تھے۔ ایسا معاملہ تھا کہ میرا وقت ایسا تھا کہ میں رات سے پہلے فارغ نہیں ہوتا، تو رات میں وہ گھر پہ نہیں ہوتے۔ لیکن ایک دن میری چھٹی کا دن تھا اور وہ مجھے دوپہر میں ہی گھر پہ مل گئے تو میں نے ان سے پوچھ لیا۔ میں نے کہا کہ آپ ساری رات گھر سے باہر رہتے ہیں، اور میں نے اس دن دیکھا کہ آپ صبح کہیں سے آ رہے تھے۔ کیا بات ہے چچا، اور آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہمارے تو زیادہ تر رشتے دار گاؤں میں ہیں اور یہاں پر تو کوئی ہے بھی نہیں۔ اگر آپ کو کوئی کام ہوتا ہے تو آپ مجھ سے کہہ دیا کریں، آپ کو خود باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی دوائی لینے گئے تھے کیا؟ ارے میں لا دیتا۔ میں ایک ہی سانس میں بول رہا تھا کہ وہ اچانک سے ایسے پھٹ پڑے کہ جیسے اپنا سارا غصہ مجھ پہ نکال دیا۔ کہنے لگے کہ تم کیوں بار بار مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ کیوں میرے سر پہ آ کے ناچ رہے ہو؟ میں صبح میں جاؤں، رات کو جاؤں، دوپہر کو جاؤں، نہ جاؤں، جہاں بھی جاؤں، تو کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا؟ اتنے سوال تو میرے اپنے بیٹوں نے مجھ سے کبھی نہیں کیے، اور تو ہے کہ مجھ سے ایسے سوال کر رہا ہے؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ اور تمہارے بیٹوں نے مجھ سے کبھی نہیں کیے، اور تو ہے کہ مجھ سے ایسے سوال کر رہا ہے؟ نکل جاؤ یہاں سے اور دفع ہو جاؤ، اپنی شکل نہ دکھانا۔ تجھے اپنی بیٹی نہیں دی تو تفتیشی بن کے آ گیا۔ میں حیران رہ گیا، اور ان کی کسی بھی بات کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چاچا، غصہ نہیں کریں، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، میں جاتا ہوں اور میں جا رہا ہوں۔ بس میں چلا گیا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ میری تربیت میری ماں نے کی تھی، اور ہم بڑوں کے سامنے نہیں بولتے تھے، چاہے کوئی بھی بات ہو جائے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پتہ نہیں کیوں رونے کو دل کیا۔ میرے بابا تو
مجھے ہمیشہ ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ ان کا ہاتھ بڑا بھاری تھا اور میرے برکت چاچا ہی سمجھاتے تھے کہ بیٹے پہ ہاتھ نہ اٹھایا کر، ایک ہی بیٹا ہے تیرا، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ میرے برکت چاچے بھی بجایا کرتے تھے، کندھے پہ بٹھا کے دکان لے جاتے، لیکن آج انہوں نے مجھے ایسے ڈانٹ دیا تو مجھے بڑا برا لگا۔ جس نے آپ کو ہمیشہ پیار کیا ہو اور کبھی آپ کو ڈانٹتا نہ ہو، جب وہ ڈانٹتا تو زیادہ برا لگتا ہے۔ برکت چاچا کے بیٹوں نے ان کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا تھا، ان کو بہت ذلیل و خوار کروایا تھا۔ ایک دفعہ تو ان کی کمیٹی لے کے ان کا بڑا بیٹا بھاگ گیا۔ پتہ چلا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی پہاڑی علاقے میں چلا گیا تھا۔ وہاں پہ 15 دن تک عیاشی کرتا رہا اور سارے پیسے ختم کیے تو واپس آ گیا۔ برکت چاچا کو بڑا غصہ آیا، لیکن انہوں نے اسے معاف کر دیا۔ اسی طرح ان کے دوسرے بیٹے نے بھی کسی کے گھر میں چوری کر لی تھی، لیکن پولیس سے اس کو برکت چاچا نے ہی بچایا تھا۔ ایک بیٹے نے تو حد ہی کر دی، اس نے تو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے محلے کے چھوٹے سے بینک میں ڈکیتی کر لی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں کی تھی تو کہتا کہ بس ہمارے اندر شرط لگی تھی کہ تم کر سکتے ہو یا نہیں، تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں کر کے دکھاؤں گا، اور میں نے ایک باہر کی فلم دیکھی تھی، وہاں سے سارا طریقہ کاپی کیا اور ڈکیتی کر لی، مگر پکڑا گیا۔ پولیس والوں نے صحیح خاطر تواضع کی اور پھر کچھ دے دلا کے معاملہ حل ہو گیا۔ باقی بیٹے بھی بگڑے ہوئے تھے اور ابھی 2 بیٹے تو اسکول جاتے تھے، ان کی بھی آئے دن شکایتیں آتی رہتی۔ کسی کام میں بھی کوئی اچھا نہیں تھا اور کسی نے بھی پڑھائی میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کی تھی۔ زیادہ سے زیادہ میٹرک کرتے اور گھر بیٹھ جاتے، پھر اس کو دھوکہ دیا اور اس کو دھوکہ دیا، ڈبل شاہ بن گئے۔ کسی کو کہا کہ تمہارا مال ڈبل کرتے ہیں تو کسی کو کہا کہ تمہیں اچھا سامان لے کے دیتا ہوں، بس لوگوں کو ٹانکیں لگاتے رہتے تھے۔ صرف ایک سلمیٰ ہی ان کی ایسی اولاد تھی جو بہت اچھی نکلی، خدمت گزار بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی، گھر کو سنبھالتی تھی اور بھائیوں کی خدمت کرتی تھی۔ ابھی جبار اور وسیم کی شادی ہو چکی تھی اور ان کی بیویاں جو گھر کو سنبھالتی تھیں اپنے اپنے شوہروں سے ڈرتی تھی اور آپس میں تو ایسے لڑتی تھی جیسے بلیاں لڑتی ہیں۔ اس لیے سوچا کہ سلمان سے شادی ہو جائے گی تو اوپر والے گھر میں رہیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا خواب سجا لیے۔ میں ابھی تک تو اس کا کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا، اور جب اس کی شادی ہوئی تھی تو وہ ایک دفعہ بھی ملنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ پتہ نہیں فون بھی کرتی تھی یا نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ فون تو کرتی ہوگی، آج کل تو لوگ فون کرتے ہیں اور فون پہ تو بات ہو ہی جاتی ہے۔ ایک دن جبار بھائی کی بیوی سے پوچھ لیا کہ سلمیٰ کیسی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو شاید موقع کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ایسے ہی پوچھ رہا تھا، کزن ہے میری۔ تو کہنے لگی کہ تمہیں بڑی فکر ہے اس کی۔ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ اس کے ساتھ تمہاری شادی ہو جاتی ہے تو تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جاتا نا؟ نہ باپ ہے تمہارا، نہ بھائی ہے، شادی کون کروائے گا تمہارے لیے؟ کون ادھر ادھر جائے گا رشتے دیکھنے کے لیے؟ پتہ ہے پہلے ہی سلمیٰ کے لیے ہم نے کتنے چکر مارے، پھر جا کے رشتہ پکا ہوا۔ تمہارے پیچھے کون جائے گا؟ تم تو بالکل اکیلے ہو۔ میں ان کو کہنا چاہتا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اب سب میری فیملی ہے، لیکن اب کس منہ سے کہتا؟ ان کے لہجے کا زہر میں نے محسوس کر لیا۔ خیر، میرے فائنل پیپرز ہو گئے اور میری پڑھائی پوری ہو گئی، اور اب میں ایک آفس میں کام کرنے لگا۔ اس کو میں آفس ہی کہہ رہا تھا، لیکن یہ میری ڈگری کے حساب سے کام نہیں تھا۔ یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا ایک بڑا سا اڈا تھا۔ ٹرکوں کے ذریعے مال دوسرے شہروں اور دوسرے ملکوں میں بھی بھیجا جاتا تھا، یعنی جن ملکوں کو سڑک کے راستے جاتے تھے وہاں تک مال پہنچایا جاتا تھا اور مال منگوایا بھی جاتا تھا۔ ان کا ایک آفس تھا جس کا مجھے مینیجر بنا دیا گیا، کیونکہ میں نے کمپیوٹرز میں ڈگری حاصل کی تھی۔ مجھے کہا گیا تھا کہ تمہارے کام کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کبھی دن میں کام کرنا پڑے گا تو کبھی رات میں۔ یہ وہی بات تھی کہ کام میرا گدھے والا تھا، لیکن مشہوری ایسے کی گئی کہ جیسے گھوڑے والا کام ہے۔ یہ کافی پھیلا ہوا کاروبار تھا، لیکن سب کچھ کاغذات پہ تھا۔ مجھے سارا ڈیٹا اٹھا کے کمپیوٹر میں کنورٹ کرنا تھا۔
حساب کتاب پتہ نہیں کیا کیا اور پتہ نہیں کتنی راتیں میری کام میں لگ جاتی، پر میں نے سوچا کہ بنا محنت کی کچھ نہیں ملتا۔ پیسے بھی اچھے دے رہے تھے اور کھانا بھی ان کی طرف سے تھا۔ اب میرا جبار کے گھر سے کھانا کھانے کا دل نہیں کرتا کہ مجھے دے دیتے ہیں، اور اب میرے چچا بھی تو کسی بات پہ نظر نہیں رکھتے تھے۔ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے میرے بھتیجے کو کھانا دے کر آؤ، اس کے بعد خود کھانا، لیکن اب میرے لیے سب سے بعد میں کھانا آتا تھا۔ بعد میں کھانا آنے کا یہی مطلب تھا کہ بچا کچا دیا کرتے تھے۔ بس ویسے بھی جس بات کے بارے میں دل میں وہم آ جائے پھر اس پہ انسان عمل نہیں کر سکتا۔ میں اپنے کام میں لگ گیا اور میرا کام ایسا تھا کہ مجھے اس علاقے میں بیٹھ کے ساری رات جاگنا بھی پڑتا تھا۔ ایک رات کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گیا۔ دور سے دیکھا کہ ویل چیئر پہ کوئی بزرگ جا رہا تھا جو بھیک مانگ رہا تھا۔ پتہ نہیں مجھے ایسے کیوں لگا کہ جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ میں اس طرف جانے لگا کہ مجھے کسی نے بلا لیا، اور جب واپس لیا تو وہاں سے غائب تھا۔ پورا مہینہ میں نے بہت زیادہ کام کیا اور کہ مجھے کسی نے بلا لیا، اور جب واپس لیا تو وہاں سے غائب تھا۔ پورا مہینہ میں نے بہت زیادہ کام کیا اور پھر یہاں کا مالک آ گیا تو اس نے سارے خرچے نکالے۔ میرے ساتھ بیٹھ کے 4 گھنٹے تک سر کھپایا اور سب کی تنخواہیں نکالی، اور آخر میں میری تنخواہ بھی نکالی، اور کچھ پیسے ایک سائڈ پہ رکھ کے کہنے لگا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں جو کسی کو دیے جائیں گے۔ میں نے کہا کہ سیٹھ صاحب، آپ کیا ہمیشہ سے ہی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمیشہ سے ہی دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر کس کو دیتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں ایک بندے کو نہیں دیتا، مختلف لوگوں کو دیتا ہوں۔ کبھی کسی یتیم خانے کو دے دی، کبھی کسی بیوہ عورت کو، لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ کس کو دیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ یہاں پہ ایک بزرگ ہے جو ویل چیئر پہ بھیک مانگتا ہے، اس دفعہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ تم نے دیکھا ہے اس بندے کو؟ وہ بندہ ٹھیک تو ہے نا، مطلب اس قابل تو ہے نا؟ اللہ بھی کہتا ہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دو جن کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ ہاں جی، بڑا مجبور ہے بیچارہ، رو رہا ہوتا ہے۔ تو میرے مالک نے کہا کہ چل ٹھیک ہے، پھر یہ پیسے اس کو دے دینا۔ میں نے اس بارے میں زیادہ دھیان نہیں دیا، زیادہ توجہ نہیں دی، اور بس مجھے یہی اچھا لگا کہ میرا مالک اچھا انسان ہے جو اپنے پیسوں میں سے زکوٰۃ کے پیسے نکالتا ہے اور مختلف لوگوں کو دیتا ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ مجھے کبھی بھی پیسوں کے معاملے میں دھوکہ نہیں دے گا، اور مجھے میرے حق کے پیسے ضرور ملیں گے، جو کہ مجھے ملے بھی تھے۔ سوچا کہ اپنے چاچا کے لیے کوئی اچھا سا سوٹ لیتا ہوں، اور اس دن کے بعد سے میں نے ان سے بات تک نہیں کی تھی، اور میرا ان سے آمنا سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ سوچا کہ ایک سوٹ لیتا ہوں اور ایک اچھی سی چادر لیتا ہوں، سردی آنے والی ہے تو ان کے کام آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے کچھ عجیب سی باتیں، اب یہ اپنے پاس رکھنا اور گھر کا راشن چلانا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ سب لوگوں نے بھی تو نیا کام پکڑا ہے، سارے کام چھوڑ دیے، کوئی کام ہی نہیں کر رہا، گھر کیسے چلے گا؟ کہنے لگا کہ پیسے دے رہا ہوں تو پھر پوچھ کیوں رہی ہو کہ گھر کیسے چلے گا؟ پاگل عورت، تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پیسے گھر چلانے کے لیے تو دے رہا ہوں۔ تو کہنے لگی کہ 10 لوگوں کا گھر ہے یہ، اب آپ کے باپ کے بھتیجے کو تو کھانا دینا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی 10 لوگ ہیں یہاں پہ، اور آپ یہ پیسے دے تو رہے ہیں، پر یہ کتنے دن تک چلیں گے؟ اس نے کہا کہ ابا سے لیے ہیں اور پھر اور لے لوں گا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ کل میرے مالک نے کہا کہ جو کہ میرے کام میں میرا باس بھی تھا کہ یہ 15,000 روپے زکوٰۃ کے کسی فقیر کو دے دینا، اور آج اس گھر میں 15,000 ہے، اور جبار کہہ رہا تھا کہ چاچا سے لیر کو دے دینا، اور آج اس گھر میں 15,000 ہے، اور جبار کہہ رہا تھا کہ چاچا سے لیے ہیں۔ چاچا کا جس طرح کا کام تھا، ان کی کوئی پینشن وغیرہ نہیں تھی، وہ تو دکاندار آدمی تھے، ان کی کسی آدمی کے ساتھ پارٹنرشپ تھی، جب وہ دکان ختم ہوئی تو ان کو معقول حصہ مل گیا، اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ ان کی کوئی پینشن تو نہیں تھی، جو چاچا تو کہیں سے بھی پیسے نہیں ملتے تھے، اپنے بیٹوں سے ہی لے لیتے تھے، اور کبھی کوئی دے دیتا تھا تو کبھی کوئی اور تھوڑے پیسے دے دیتا، اور کبھی میں ان کے لیے کچھ چیزیں بھی لے لیتا تھا۔ ویسے ان کے اتنے زیادہ خرچے نہیں تھے، اور وہ نہایت ہی سیدھے سادے آدمی تھے۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں عجیب سی بات بیٹھ گئی۔
ایک دن میں نے اپنی دوست سے کہا کہ میں آج رات نئی ڈیوٹی کر لوں گا اور آنے جانے والوں کو نظر بھی رکھوں گا، تم سو جانا۔ اس نے کہا کہ پر تو کیوں ڈیوٹی کرے گا؟ تو نے تو پورا دن بھی ڈیوٹی کی ہے۔ اور میں نے کہا کہ یار میرا حساب کتاب تھوڑا کام رہتا ہے اور میں کر لوں گا۔ نظر میری آس پاس ہی تھی۔ کام ختم کر کے میں ادھر ادھر پھیرنے لگا جب دور سے میں نے ویل چیئر والا فقیر دیکھا۔ یہ وہی فقیر تھا جس کی بات ہمارے یہاں پہ چل رہی تھی اور جس کو ہمارے باس نے پیسے بھی دیے تھے، اور دوسرے آدمی نے بتایا تھا کہ بڑا ہی مجبور اور غریب آدمی ہے، بوڑھا ہے لیکن بھیک مانگتا ہے اور روتا پھرتا ہے، بڑا ہی ترس آتا ہے اس پہ، معذور بھی ہے۔ اور جب وہ اس طرف آنے لگا تو میں اس کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اچانک سے اس نے اپنی ویل چیئر گھما لی اور وہ واپس جانے لگا، جبکہ وہ سیدھے راستے کی طرف جاتا تھا، کیونکہ اس طرف ہی زیادہ ٹرکوں والے ہوتے تھے اور لوگوں نے سفر پہ جانا ہوتا تھا۔ رات کا سفر ہوتا تھا تو وہ سفر پہ جانے سے پہلے فقیر کو کچھ نہیں بولتے تھے کہ کہیں اس کو بولا تو کچھ سفر میں ہو نہ جائے، تو تھوڑے بہت پیسے بھی دے دیتے تھے۔ لیکن وہ کیوں پلٹ گیا؟ میرے دل میں ایک عجیب سی بات اٹھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا اور بھاگتے بھاگتے اس تک پہنچا، اور جیسے ہی اسٹریٹ لائٹ اس کے چہرے پہ پڑی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ آنکھوں میں ایسے آنسو بھر گئے کہ جیسے صدیوں سے آنسو رو کے بیٹھا تھا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا برکت چاچا تھا، جو آج ویل چیئر پر بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کی گود میں ایک کالے رنگ کا کشمول بھی تھا جس کے اندر چند سکے اور پیسے پڑے ہوئے تھے، اور میں حیران رہ گیا کہ میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بھیک مانگ رہے ہیں؟ وہ بھی سڑکوں پہ رات کے ٹائم؟ رات کے 2:30 بج رہے ہیں چاچا۔ آپ کو کس نے کہا یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی تو آپ مجھ سے کہتے، کوئی ضرورت رہ گئی تھی تو میں پوری کر دیتا۔ آپ کا آج میرے لہجے میں بھی غصہ تھا، اور کچھ بوڑھے لوگ جب ہوتے ہیں تو ان کے اندر بہت انا بھر جاتی ہے۔ ان کی کسی ضرورت کو اگر پورا نہ کیا جائے تو وہ اپنی اولاد سے پیسے نہیں مانگتے، بلکہ اپنی ضد میں آ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ تو میں بھیک مانگ کے گزارا کر لوں گا، اور مجھے لگا کہ برکت چاچا بھی ایسی ہی کوئی حرکت کر رہا ہے۔ لیکن جب وہ رونے لگے تو میں نیچے بیٹھ گیا اور میں نے ان کے ہاتھ پکڑے جو کہ سردی کی وجہ سے ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اپنی مرضی سے کون ایسا کام کرتا ہے، مجھے یہ سب کرنے کے لیے میرے بیٹوں نے کہا ہے۔ میں نے یہ خبر کیا سنی، میں تو حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ پر وہ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہنے لگا کہ ایسی ہی بات ہے، ان میں سے کسی کی بھی پکی نوکری نہیں ہے، اور ایک جبار تھا جو دکان پہ بیٹھتا تھا، لیکن اس نے وہ دکان بھی بیچ دی کیونکہ مال خریدا تھا۔ اگلے پیسے لینے کے لیے آ گئے اور دکان بک گئی۔ وہ لوگ میرے خرچے پورے نہیں کرتے بلکہ مجھے کہتے ہیں کہ رات کو بھیک مانگا کرو، اور جو میں بھیک مانگتا ہوں میرے ساتھ 800 روپے بنتے ہیں، تو صبح مجھ سے لے لیتے ہیں اور انہی پیسوں سے گھر میں روٹی پانی چلتا ہے۔ میرے ساتھ یہ تب سے ہو رہا ہے بیٹا جب سے میں معذور ہوں، اور سلمہ کی بھی شادی انہوں نے ایسے نہیں کی۔ تجھے پتہ ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں حیران رہ گیا اور میں نے کہا کہ کیا کیا؟ تو وہ رونے لگے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ پہلے میرے ساتھ چلیں۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں گھر نہیں جا سکتا۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ پوری رات بھیک مانگنی ہے اور صبح واپس آنا ہے۔ اگر کسی دن میں جلدی چلا جاؤں تو وہ مجھے گھر میں آنے نہیں دیتے۔ میں تو حیران رہ گیا کہ یہ میرے کزنوں کی بات ہو رہی تھی، یہ ہمارے گھر کی بات ہو رہی تھی، اس گھر کی جہاں میں بچپن سے رہتا تھا۔ کبھی کبھی آپ کو بارے میں ایسی ہی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں، اور آپ کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ لیکن ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں چاچا کو اپنے آفس میں لے گیا اور میں نے ان کے لیے چائے منگوائی تاکہ ان کو سردی نہ لگے، اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ اب بتائیں آپ۔ کہنے لگے کہ انہوں نے سلمہ کو بیچ دیا بیٹا، بیچ دیا۔ یہ خبر سن کے میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو کہنے لگے کہ ہاں بیٹا، کیونکہ اس آدمی سے شادی کروائی ہے جس کی پہلے سے 2 بیویاں ہیں، اور اسے کسی جوان لڑکی سے شادی کرنی تھی۔ اس نے ان کو پورے 25 لاکھ روپے دیے اور
انہوں نے اپنی بہن کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ارے مجھے تو تب پتہ چلا جب وہ گھر سے جا چکی تھی، اور مہینہ ہو گیا تھا۔ کہہ رہے تھے کہ بس اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس مرضی کے پیچھے مطلب بھی تھا۔ اس معصوم کے ساتھ انہوں نے یہ کیا اور میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے بیٹے ایسے نکلیں گے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں نے بیٹے نہیں سانپ پالے ہیں۔ ہر ایک باپ تو 7 بیٹوں کو پال سکتا ہے، لیکن 7 بیٹے ایک باپ کو نہیں پال سکتے۔ دیکھو انہوں نے مجھے کس کام پہ لگا دیا، میری کیا حالت کر دی۔ میری معصوم بیٹی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، وہ کن حالات میں ہوگی اور کیسی زندگی گزار رہی ہوگی۔ تیرے ساتھ شادی کرتی تو خوش رہتی۔ میں یہ سن کے حیران رہ گیا اور میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے، میں آپ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ چھوڑ دیں اپنے بیٹوں کو ان کے حال پہ، وہ تو اسی قابل ہیں۔ آپ میرے ساتھ رہیں، میں ہوں نا، میری بہت اچھی نوکری لگی ہے اور آپ میرے ساتھ رہیں گے، بس بات ختم۔ ہم سلمیٰ کے گھر بھی جائیں گے اور پتہ کریں گے کہ وہ کیسی ہے۔ چاچا نے ہاں میں سر ہلایا۔ ان کو میں اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا تھا اور میں نے ان کو اپنے آفس میں ہی رکھا اور ان کے کشکول میں 2500 روپے ڈال دیے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کیا؟ میں نے کہا کہ آپ گھر والوں کو کہہ دینا کہ یہ آج کی کمائی ہے، نہیں تو وہ آپ کو باتیں سنائیں گے۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ وہ اتنے پاگل ہو چکے تھے اور اتنے لالچی ہو چکے تھے کہ اپنے معذور باپ کو انہوں نے فقیر بنا ڈالا۔ ایک دکاندار آدمی کو جس کو سارا شہر جانتا تھا، لوگ سلام کرتے تھے اس کو، اور اسی شہر کا فقیر بنا دیا۔ اور سلمیٰ کے ساتھ کتنا برا کیا۔ پتہ نہیں کیسی زندگی گزار رہی ہوگی، میں کیسے یہ سب۔ لیکن اگلے دن پھر سے چاچا گھر سے غائب تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ نے کہیں نہیں جانا، اگر وہ لوگ آپ کو گھر سے نکالیں تو آپ سیدھا میرے آفس آ جانا۔ اور وہ میرے آفس بھی نہ آئے، اور جب میں نے سڑک پہ جا کے دیکھا تو وہ پھر سے بھیک مانگ رہے تھے۔ میں ان کو تلاش کرتا ہوا ان تک پہنچ گیا تھا، تو فوراً پاس جا کے میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں چاچا؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ آپ نے بھیک نہیں مانگنی، یہ پھر بھیک مانگ رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے کہ اور کیا، مرنے دو اپنے بیٹوں کو۔ ارے میں پیسے نہیں لے کے جاؤں گا تو گھر میں روٹی نہیں بچے گی، میری اولاد ہے وہ، میں تو ان کے لیے کچھ بھی کروں گا، پہلے بھی تو کرتا تھا اور میں مزدوری ابھی بھی کر لوں گا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے شراب پی رکھی ہے اور وہ کیا بول رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے کہ اولاد ہے میری، بیٹے ہیں، اور پتہ ہے جب پیدا ہوئے تھے تو میں کتنا خوش ہوا تھا۔ میری بیوی کو تو بیٹی چاہیے تھی، لیکن جب پتہ چلتا تھا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ پگلی رونے لگتی تھی۔ پھر سلمیٰ پیدا ہوئی تو اس کو بھی خوشی ہو گئی۔ سلمیٰ کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، تو میں جھگڑا کرتا تھا اور اس سے کہ بیٹیوں کو بھول گئی ہے کیا؟ یہ بات کر کے خود ہی ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ لوگ بھول گئے ہیں، میں ان کا باپ ہوں، میری بیماری پہ کما رہے ہیں اور میری حالت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن بیٹا میں تو نہیں بھول سکتا نا کہ وہ میرے بیٹے ہیں، میری اولاد ہے، اور میں نے ان کو کتنے پیار سے پالا ہے، گود میں اٹھا کے پھرتا تھا، منہ ماتھا چومتا تھا، جو کہتے تھے لے کر دیتا تھا۔ آج بھی ان کے پیٹ بھرنے کے لیے مجھے محنت کرنی پڑی تو کیوں نہیں کروں گا، ضرور محنت کروں گا میں۔ بس تو سلمیٰ کے بارے میں کسی طرح پتہ کرتے، وہ کیسی ہے، اور اگر ٹھیک ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اور تو میرے معاملے میں نہ بول، مجھے میرے بیٹوں کے لیے روٹی کمانے دے۔ ارے اگر میں روٹی نہیں کماؤں گا تو بیچارے بھوکے رہیں گے، کیا بھوک سے مر جائیں گے؟ میرے معصوم بچے ہیں وہ، میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، تو جا یہاں سے اور نکل جا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے چاچے کا دماغ تھوڑا سا ہل گیا تھا، دکھ نے ان کو پاگل کر دیا، اور میری آنکھوں میں تو آنسو ہی آ رہے تھے اور آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ واقعی وہ ایک سچا باپ تھا جو اپنے بچوں کے لیے ابھی بھی سب کچھ کرنے کو تیار تھا، ان بچوں کے لیے بھی جن کو ان کا ذرا سا بھی خیال نہیں تھا۔ ماں کی محبت میں تو بڑے بڑے قصیدے لکھے جاتے ہیں، لیکن
باپ کی محبت بھی بڑی انمول ہوتی ہے۔ باپ گلی محلوں میں بازاروں میں جلتا ہے، محنت کرتا ہے، عورت گھر کے چولہے کے آگے چلتی ہے، تب کہیں جا کے وہ اپنے بچوں کو زمانے کی سختی سے بچاتے ہیں، اور وہی بچے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کریں تو پھر دل شادی کہاں کی تھی۔ کسی طرح مجھے کوئی نمبر مل جائے اور گھر کا پتہ مل جائے، میں جا کے پتہ تو کروں کہ سلمیٰ کیسی ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں ابھی انہی ساری باتوں میں لگا تھا کہ ایک عجیب سا معاملہ ہو گیا۔ معاملہ یہ ہوا کہ برکت چاچا مل نہیں رہے تھے اور گھر میں شور پڑا ہوا تھا۔ میں نے ان کو 2 دن سے نہیں دیکھا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ معاملہ کیا ہے، لیکن جب وہ 2 دن تک نہیں ملے اور پانی سر سے اوپر نکل گیا تو پھر جبار نے مجھے بھی بتا دیا اور کہا کہ تو بھی تلاش کرنے کی کوشش کر اور میری مدد کر یار، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ میں نے کہا کہ کیوں، وہ گھر سے باہر کرنے ہی کیا گئے تھے؟ تو اس بات پہ وہ چپ ہو گیا، کیونکہ وہ بتا رہا تھا کہ رات کو گھر سے نکلے تھے اور گھر واپس نہیں آئے۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ وہ تو ویل چیئر پہ تھے، باہر کیسے نکل گئے اور کہاں تک گئے ہوں گے؟ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، تو چلو یار تلاش کرتے ہیں۔ کہنے لگا کہ ہم 2 دن سے تلاش کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں ملے، اس لیے تو تمہیں بھی بتا دیا کہ تم بھی کوشش کرو، کیونکہ جس طرف تم جاتے ہو کام کرنے وہ بھی ادھر ہی جاتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ وہاں پہ؟ ہاں، وہاں پہ میں نے کسی کو ویل چیئر پہ دیکھا تو تھا، لیکن وہ چاچا تو نہیں ہو سکتے نا۔ اس بات پہ جبار کا منہ ایسے نکل آیا جیسے ابھی رو پڑے گا۔ شاید اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور پتہ بھی کیوں نہ ہوتا، میں اتنا بے وقوف تھا کہ میری آنکھیں بند تھیں کہ مجھے پتہ ہی نہ چلتا۔ میں نے سلمیٰ کے بارے میں بھی پتہ لگوانے کی کوشش کی اور مجھے آج یا کل اس کے ساتھ رابطہ کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی سرا ملنے ہی والا تھا۔ جب چاچا آس پاس کے علاقوں میں نہ ملے تو کسی نے کہا کہ اب تو 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں، پولیس میں جا کے رپورٹ کیوں نہیں کروا دیتے؟ کیونکہ محلے والوں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ ہم برکت صاحب کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ محلے والوں نے کہا کہ ایک تو وہ معذور ہیں، اوپر سے کافی وقت ہو گیا ہے، آپ لوگوں کو رپورٹ کروا دینی چاہیے۔ وہ بھی ہمارے ساتھ چل پڑے تو پھر ہمیں مجبوری میں پولیس اسٹیشن جانا پڑا۔ جب پولیس اسٹیشن گئے اور رپورٹ کروانے کے بارے میں سوچ رہے تھے تو جبار نے اچانک سے یو ٹرن مارا اور اس نے کہا کہ نہیں کروانی رپورٹ، خود ہی آ جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی اس نے سامنے کا منظر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ پولیس والے ہم سب کو دیکھ کے آپس میں کچھ بولنے لگے اور ہماری طرف ایسے بڑھے جیسے مجرم کی طرف بڑھتے ہیں، اور سب کو دبوچ لیا، یہاں تک کہ مجھے بھی پکڑ کے اندر لے گئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی اور بڑے صاحب کو بلانے لگے، یعنی کہ وہاں کے بڑے افسر کو، اور کہا کہ یہی لوگ تھے نا جن کا نام لکھوایا گیا تھا، اور ساتھ تصویریں بھی تھیں۔ پولیس والوں نے کہا کہ صاحب میں نے ان کو پکڑ لیا ہے، یہ تو خود ہی چل کے پولیس اسٹیشن تک آ گئے۔ پولیس والے نے کہا کہ ان سب کو لاک اپ میں بند کر دو۔ جب پیچھے سے آواز آئی کہ ان سب کو بند کر دو سوائے میرے بھتیجے کے، اسلم کو چھوڑ دو، اور اسلم کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ میری بات کر رہے تھے۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی اور نہیں بلکہ برکت چاچا تھے، جو ویل چیئر پر بیٹھے تھے، لیکن انہوں نے کپڑے بھی نئے پہن رکھے تھے اور چادر بھی نئی کی تھی، اور یہاں تک کہ ان کی ویل چیئر بھی نہ تھی، اور شکل سے بھی ٹھیک ٹھاک لگ رہے تھے۔ خیر میری ہتھکڑیاں کھول دی گئی اور جبار اور باقی سب کہنے لگے کہ بابا ہمیں بھی تو بچائیں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف اس کو بچاؤ اور باقیوں کو بند کر دو؟ تو کہنے لگے کہ وہ تمہیں بعد میں پتہ چل جائے گا کہ تمہیں کس لیے بند کیا گیا ہے۔ میں کے باوجود بھی ان کے لیے روز رات کو فقیر بننے کو بھی تیار تھا، لیکن اب ایسا کیا ہو گیا کہ اس نے سب کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور پولیس کو یہ بھی کہہ دیا کہ مدعی میں ہوں اور میں کبھی بھی اپنا پرچہ واپس نہیں لوں گا، ان کی جو سزا ہے وہ آپ ان کو ضرور دیجیے گا، باقی معاملات کے لیے آپ مجھے فون کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پولیس والوں نے ہی میرے کپڑے بدلوائے اور مجھے کھانا کھلایا، اور مجھے ایک نئی ویل چیئر بھی دی جو یہیں پہ کہیں پڑی ہوئی تھی۔ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، میں ان کو جس حالت میں ملا تھا میں بے ہوش ہو چکا تھا،
لیکن میں کمزوری یا زیادہ کام کرنے کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے سلمیٰ کی شادی کسی بوڑھے آدمی سے ہی کی تھی جس کے پہلے سے ہی 2 نکاح ہو چکے تھے۔ ظالموں نے تو وہ کام کیا ہے کہ اب میرے اندر کا باپ مر گیا۔ میں بیٹوں کا باپ نہیں، صرف ایک بیچاری مظلوم بیٹی کا باپ ہوں، جس کے ساتھ انہوں نے بہت برا کیا۔ انہوں نے بیچا ہے اس کو اور کسی ایسے آدمی کے حوالے نہیں کیا جس نے پیسے تو دیے ہوں لیکن نکاح کر کے لے گیا ہو۔ انہوں نے اسے کوٹھے پہ بیچا ہے اسلم، کوٹھے پہ بیچ دیا ہماری سلمیٰ کو۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں بھی حیران رہ گیا کہ اتنے زیادہ سفاک ہو گئے، اتنے زیادہ برے کس وقت ہو گئے؟ ظاہر ہے جو بیٹی کوٹھے پہ بیچ سکتے تھے، بہن کو بیچ سکتے تھے، وہی لوگ باپ سے مزدوری بھی کروا سکتے تھے، باپ کو فقیر بنا سکتے تھے۔ سلمیٰ کو بازیاب کروا لیا گیا اور کوٹھے پہ کسی نے چھاپا ڈالا اور اس نے اپنے باپ کا نام بتایا اور پولیس والوں نے اسے اپنی تحویل میں رکھا ہوا تھا۔ سلمیٰ بھی ہمارے سامنے آ گئی اور اس کی حالت بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے کرائے پہ ایک گھر لے لیا اور وہاں پہ رہنے لگا۔ جبار اور سلیم کی بیوی اپنے اپنے میکے چلی گئی کیونکہ وہ سارے تو اب جیل کی ہوا کھا رہے تھے۔ اس الگ گھر میں سلمیٰ اور برکت چاچا رہنے لگے اور ان کا بھی علاج شروع کروا دیا گیا۔ سلمیٰ گھر کو سنبھالتی تھی اور 6 مہینے گزر گئے۔ انسانی اسمگلنگ اور اپنی ہی بہن کو بیچنے کے جرم میں سارے بھائیوں کو سزا ہوئی جس کی کوئی بھی ضمانت نہیں تھی۔ وہ اپنی سزا کاٹ کے ہی نکلنے والے تھے۔ ایسے میں چچا نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا اور میں نے اپنی خواہش کا۔ میں نے کہا کہ میں سلمیٰ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد بھی اگر سلمیٰ ایسا چاہتی ہے تو میں اسے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ جب سلمیٰ سے بات کی گئی تو وہ رو پڑی، اس کے آنسو ہی ہاں تھے۔ میں نے اسے اپنی بیوی بنا لی اور وہ میرے نکاح میں آ گئی۔ سلمیٰ کی قسمت تھی یا برکت چاچا کی دعائیں کہ میری نوکری بہت اچھی جگہ پہ لگ گئی۔ نوکری لگ گئی، میری 3.5 لاکھ تنخواہ تھی۔ انہوں نے ہمیں گھر بھی دے دیا اور بہت اچھے گھر میں ہم رہتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں اور میرے ہاں اولاد بھی آنے والی ہے۔ سلمیٰ کو اپنے ساتھ خوش دیکھتا ہوں تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ باپ بھی مل گیا اور ایک اچھی بیوی بھی۔ کچھ مہینوں تک ان کے سارے بیٹوں کی سزا ختم ہو جائے گی اور وہ باہر نکلیں گے، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ گھر برکت چاچا کے نام تھا جو ہم پہلے ہی بیچ چکے ہیں، اور وہ پیسے ہم نے سلمیٰ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے۔ اب وہ باہر آئیں گے تو ان کے لیے ایک اور سزا تیار ہوگی۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ اتنے کے حقدار نہیں جو انہوں نے کیا؟ کیا ان کے ساتھ اتنا بھی نہ ہوتا؟ یہ کہانی سن کے آپ لوگ بھی حیران ہو گئے ہوں گے کہ کوئی اپنی ہی بہن اور اپنے باپ کے ساتھ ایسا کیسے کرتا ہے۔ جو جناب اپنی بہن اور اپنے باپ کے ساتھ ہی ایسا کر سکتے ہیں تو کسی اور کے ساتھ میں ہو رہا ہے۔ آپ سب لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔